اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ہیپی لائف چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ابو لبابہ مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید کرتا ہوں کہ آپ دین اسلام کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیار و محبت والی، امن و سلامتی والی اور پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے، اور ہماری تمام پریشانیوں کو، الجھنوں کو اور جملہ تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، آمین۔ یقیناً آپ نے ہمارا ہیپی لائف چینل سبسکرائب کیا ہوگا، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبانے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کیجیے۔ محترم ناظرین، انسان کا سب سے بڑا مسئلہ رزق کا حصول ہے، جس کے لیے وہ جائز ناجائز، حرام اور حلال میں تمیز بس اوقات نہیں کرتا، اور بعض دفعہ وہ ناجائز اور حرام راستوں کا بھی انتخاب کر بیٹھتا ہے، اور کشادگی رزق کے لیے جیلی پیروں فقیروں کے ہاتھے چڑھ کر مال و متاع اور عزت و ناموس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ مگر ہم اتنے محروم ہیں کہ ہم نے وسعت رزق، کشادگی رزق کے لیے وہ راستے، وہ طریقے نہیں اپنائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ دو خوش قسمت انسان وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی رزق سے محروم نہیں کرتا۔ ان کے اوپر وسعت رزق کے، کشادگی رزق کے دروازے آسمان سے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، ان کے لیے کشادہ رہتے ہیں۔ وہ دو خوش قسمت انسان کون ہیں؟ نمبر 1، جو شخص کثرت سے استغفار کرے، استغفار پڑھتا رہے اور کثرت سے معافی مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی رزق سے محروم نہیں کرتے، اس کو بے حساب رزق سے نوازتے ہیں۔ وسعت رزق اور کشادگی رزق اور روزی کے دروازے اس کے لیے ہر وقت کھلے اور کشادہ رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ تعالی ہر تنگی سے نجات عطا فرمائے گا اور ہر غم سے نکالے گا، اور ایسی جگہوں سے اس کو رزق عطا فرمائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ سب سے پہلا خوش قسمت انسان جو کثرت استغفار کرتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جو اچھا انسان بننے کی کوشش میں لگا رہے۔ اچھا انسان بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دوست احباب، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں، بالخصوص اپنے والدین کے ساتھ اس کا رویہ، اس کا طریقہ اچھا ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو، خندہ پیشانی سے ان سب کو پیش آتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، یہ الترغیب و ترہیب کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شہروں کو آباد رکھتا ہے اور ان کا مال و دولت خوب بڑھتا ہے، اس میں برکت دیتا ہے۔ جب سے ان کو پیدا کیا کبھی ان کی طرف ناپسندیدگی اور ناگواری سے نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انعامات ان کو کس وجہ سے دیے جاتے ہیں؟ تو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی قرابت داروں یعنی رشتہ داروں سے، عزیز و اقرباء کے ساتھ صلہ رحمی کی وجہ سے۔ تو یہ الترغیب و ترہیب کی روایت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارے رزق میں اور عمر میں خوب برکت ہو، تو ان احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے۔ نمبر 1، جو کثرت استغفار کرتا ہو تو کثرت رزق، کشادگی رزق کے دروازے آسمانوں سے اس کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ نمبر 2، جو اچھا انسان بنے، صلہ رحمی کرے، قطع تعلقی نہ کرے، اچھے اخلاق کا مالک ہو تو اس کو بھی دو انعام ملتے ہیں۔ نمبر 1، رزق میں اضافہ، کشادگی رزق۔ نمبر 2، عمر میں برکت عطا کر دی جائے گی۔ بخاری اور مسلم
شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داری توڑے نہیں بلکہ جوڑ کے رکھے۔ تو یہ دو خوش قسمت انسان ہیں، نمبر 1 کثرت استغفار کرنے والا، اور نمبر 2 اچھے اخلاق اور اچھا انسان اور صلہ رحمی کرنے والا، جن کے لیے وسعت رزق، کشادگی رزق کے دروازے آسمانوں سے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، غم اور پریشانیاں کوسوں دور ہوتی ہیں ان سے۔ اپنا خیال رکھیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور صلہ رحمی کا دھیان رکھیں۔ اللہ حافظ۔